طاہی نظام الدین، قطب الدین بختیار کاکی، محبوب الہی، بابا فرید الدین گنشکر، محمد نصیر الدین چراغ دہلوی اس کتاب کے صفحہ 22 پر، صفحہ 20 کے اوپر ایک قصہ لکھتے ہیں کہ ایک پیر صاحب حج کرنے کے لیے بیت اللہ کی طرف نکلے، روانہ ہوئے۔ جس روز خواجہ ابراہیم توبہ کی، جس قدر آپ کے پاس غلام تھے ان کو آزاد کیا، حج کے لیے روانہ ہوئے، ہر قدم پہ 2 رکعتیں ادا کرتے، 14 سال کے عرصے میں خانہ کعبہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ اپنی جگہ پہ ہے ہی نہیں ہے۔ آخری توہین رسالت کا آخری نمونہ دکھا کے بات ختم کرتا ہوں۔ 14 سال تک یہ پھٹیک پھگت کے بیت اللہ بڑھیا تے کعبہ ہی کوئی نہیں سی، کوٹھا ہی کوئی نہیں ہوتے۔ یہ بڑا پریشان بھی کعبہ کہنوں گیا، بڑے پریشان ہوئے، کعبہ کہاں ہے؟ آپ کو حیرت ہوئی، آواز آئی، اے ابراہیم صبر کر، کعبہ ایک بڈھی کی زیارت کرنے کے لیے گیا ہے، کعبہ ایک بڑھیا کی زیارت کرنے کے لیے گیا ہے۔ لوگوں سے پوچھا کہاں گیا؟ لوگوں نے کہا صبر کرو ابھی آ جائے گا۔ کہا گیا کہاں ہے؟ کہا ادھر نو گیا ہے۔ بڑے کھلے روڈ سر کے کعبہ ٹرتا جا رہا ہے، ویل لگے سنے نو۔ اس سے بڑی توہین ذرا سنیے، پورا قصہ سنیے اور پھر اس کفر کو پیش کیجئے اپنے دلوں اور عقیدوں اور ایمان کے اوپر۔ کہا ہم بھی اسی راستے پر چلے، چلتے چلتے کیا دیکھا کہ کعبہ جنگل میں پہنچ چکا ہے، وہاں رابعہ بصری بیٹھی ہوئی ہے، کعبہ اس کا طواف کر رہا ہے۔ وہ رابعہ بصری آئی تھی حج کرنے کے لیے، راستے میں بیمار ہو گئی، آگے آ نہیں سکی، وہ جنگل میں پڑاؤ ڈال لیا، کعبہ خود جا کر رابعہ کا طواف کر کے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے عمرہ کرنے کے لیے نکلے تھے یا نہیں؟ مقام حدیبیہ پر روک دیا گیا تھا یا نہیں؟ نبی نے عثمان کو اپنا سفیر بنا کے روانہ کیا تھا، عثمان جاؤ مکے والوں سے کہو، اپنے رشتہ داروں سے کہو ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو رب کے گھر کی عبادت کرنے کے لیے، رب کی عبادت کرنے کے لیے، بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عثمان پہنچے، کفار نے کہا تو ہمارا رشتہ دار ہے، تجھے اجازت ہے تو بیت اللہ کا طواف کر لے۔ عثمان واپس آئے، صحابہ نے کہا مبارک ہو عثمان، تم نے بیت اللہ کا طواف کیا ہوگا، حجر اسود کو چوما ہوگا، زمزم پیا ہوگا، مبارک ہو تم کو، یہ ساری نعمتیں اکٹھی کر کے آگے۔ عثمان روتے ہوئے کہتے ہیں تم نے میرے بارے میں گندا خیال کیا ہے، اللہ کی قسم یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ محمد تو حدیبیہ کے مقام پہ بیٹھا رہے اور میں بیت اللہ کا طواف کرتا رہوں؟ اگر 1 سال تک میں مکے میں رہتا اور میرے نبی میرے ساتھ نہ ہوتے، میں سال بھر بھی بیت اللہ کا طواف محمد کے بغیر نہ کرتا۔ بتائیے، اللہ کے نبی مقام حدیبیہ پر بیٹھے، صلح ہوئی، نبی واپس گئے، نبی کے ساتھ اولیاء کی جماعت ہے، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، طلحہ زبیر ہے، بیت اللہ نبی کے پاس کیوں نہیں آ گیا کہ کافروں نے آپ کو طواف کرنا نہیں دیا تو آئیے ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں، ہمارا طواف یہاں پہ کر لیجئے۔ نبی کو وہ مقام، وہ عزت اور وہ شان نہیں دی جاتی جو اس بوڑھی عدی کلندریہ کو دی گئی کہ وہ نہ آ سکی تو کعبہ چل کے آ گیا۔ اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے کہا میں جنت کے پانی سے جہنم کو بجھا دوں، جہنم کی آگ سے جنت کو جلا دوں اور بے لوث ہو کر اللہ کی عبادت کروں۔ یہ اہل ایمان کے عقیدے نہیں ہے، یہ اللہ کی توہین ہے، اس کے رسول کی توہین ہے، شریعت ایمان اسلامیہ کی توہین ہے۔ اللہ کے لیے ایمان کو پہچانیے، نبی کے مقام کو پہچانیے۔ صرف نبی کا نام آنے پر اپنے دل میں محبت کے جذبات لے آنا کافی نہیں۔ کون ہے جو نبی کی توہین کرتے ہیں؟ ان سے برات کا اظہار کیجئے، ان سے علیحدگی کیجئے، ان سے اپنے رشتے ناتوں کو توڑ لیجئے اور جڑ جائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، ہمارے مہمان شیخ صاحب کو بھی اللہ رب العالمین جزائے خیر دے اور اجر عظیم عطا کرے۔ وقت کافی ہو چکا ہے اور چونکہ کل جمعہ چاہے جمعہ نہ بھی ہو تو رات کے ان پروگراموں میں اس لیے ہم خیال رکھتے ہیں کہ جلدی اختتام پذیر ہوں تاکہ فجر کی نماز جو ان سب سے اہم ہے اس کو وقت پر پڑھا جا سکے کہ رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صلی الفجر فهو فی ذمۃ اللہ۔ اور اسی طرح عصر کے بارے میں بھی ہے، کیونکہ ان 2 نمازوں میں لوگ اکثر لاپرواہی برتتے ہیں، اور اگر برتتے ہیں لیکن اگر تقریر سننے والے برتتے ہیں تو یہ ستم بالا ہے، ستم بلکہ ٹریجڈی المیہ۔
تو میرے محترم بزرگوں بھائیو، اسی پر ہم اختتام کرتے ہیں آج کی اس مجلس کا، اور وقت آپ جیسے بھی جانتے ہیں کہ زیادہ ہو چکا ہے۔ صرف چونکہ ایک بات دوران تقریر ذکر کیا شیخ نے، اس پر کہ بچے نے لا کر ایک چٹ دیا سوال، اس سوال کے لیے آپ کھڑے ہو کر اسی کا جواب دیے، اور اس پر ہم اختتام کرتے ہیں مسئلے کا۔ کسی بدعتی کو سلام کرنے پر اسلام کو ہلکے ہلکے کر کے توڑنے کی جو روایت ہے، اس کا حوالہ میرے علم میں تو نہیں شیخ۔ حقیقتاً یہ ہے کہ جو روایت کی گئی، بلکہ آپ کو اگر مفہوم یعنی اس پر جاننے کے لیے چاہیے تو اس سے شدید تر وعید ہے بدعتی کے لیے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، بلکہ اس پر آپ نے سنا بھی ہوگا کہ 4 لوگوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ ان میں سے نمبر 1 جو سب چاروں باتوں کا آج کے درس سے تعلق ہے کہ نمبر 1 وہ آدمی ملعون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا کے لیے جو ذبیحہ پیش کرے۔ نمبر 2 لعن اللہ من عقا والدیہ، دوسرے نمبر پر من آوا محدثن دونوں روایتیں کہ اللہ کی لعنت اس پر ہو جو کسی بدعتی کو ٹھکانہ مہیا کرے۔ یہیں ہم رکتے ہیں۔ اس حدیث میں جو ہے یہ کیا ہے، الفاظ جو شیخ صاحب نے مفہوم کیا وہی ہے، لیکن حدیث اس طرح ہے کہ جس شخص نے کسی بدعتی کی توقیر کی، عزت کی، ظاہر بات ہے اسلام کے ذریعے عزت ہوگی۔ اب لفظ سلام سے آپ تلاش کریں گے تو آپ کو حدیث نہیں ملے گی، بلکہ حدیث کے لفظ جامع ہے جس میں سلام اور بہت کچھ شامل ہے، جس میں ہدیہ، تحائف، رشتے دینا وغیرہ بہت سی چیزیں شامل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جو ہیں وہ جامع ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے کسی بدعتی کی توقیر کی، عزت کی، اس نے اسلام کی حدم پر مدد کی۔ جہاں کا حدیث کا تعلق ہے اجمالی طور پر یہ کتب سنن میں ہے، بالضبط حدیث کے نمبر کے ساتھ کل اگر آپ آئیں تو مجھ سے لے جائیے۔ رہا مسئلہ اور شیخ کیا کہنا تمہیں، ہاں تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون ہے وہ شخص جو اپنے والدین کو پر لعنت بھیجے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام برائیوں سے ہمیں بچائے اور شیخ کو جزائے خیر دے۔ اتنا بڑا بوجھ ریاض سے اٹھا کر آنے کا، اور بالخصوص چونکہ کچھ شروع میں شاید مہر و محبت کچھ رشتے بھی رہے ہیں تو لہذا زیادہ ہی معلومات ہیں ہمارے مقابلے میں۔ جزاک اللہ خیر۔ تو آئندہ اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے، اور پھر افہام و تفہیم کے ذریعے آئندہ شیخ کی ملاقات کے لیے کوئی دوسرا موضوع انشاءاللہ طے کیا جائے گا۔ اور آخری ہمارے مرکز کا پیغام اور میری طرف سے آپ سن لیں، وہ یہ کہ جو شیخ نے صحیح مسلم کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لم یسمع بی یہودی ولا نصرانی ثم لم یؤمن بی الا کانا من اصحاب النار او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ کوئی یہودی اور نصرانی جو میرے بارے میں سنے پھر مجھ پر ایمان لائے تو وہ جہنمی ہوگا۔ اور اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اے بندہ مومن تم اللہ کی بہترین امت اس لیے صرف اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ تم ان لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو ہم سب لوگ غور کریں کہ کتنے غیر مسلم یہاں جن تک آپ کے ذریعے دعوت پہنچی ہے۔ تو یہ آخری پیغام ہمارے مرکز کی طرف سے آپ لے کر جائیں کہ جتنے غیر مسلموں تک آپ کی پہنچ ہو سکے مجھ سے آ کر کتابیں لے جائیں، ان تک کتابیں پہنچائیں، بالخصوص نیپالیوں تک۔ یہ ہمارے نیپالی بھائی ہیں، عبداللہ اللہ جزائے خیر دے، بلکہ ان کو اگر ہم بڑا شیخ کریں کہیں یا بڑے شیخ کا ٹائٹل دیں تو کم نہیں، تقریباً ہر ہفتے 200 کے قریب غیر مسلم نیپالیوں تک یہ کلمہ توحید پہنچاتے ہیں کتابی شکل میں۔ تو آپ یہ کام کریں، اس پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم۔